गाँव के अंदर छोटे-छोटे मोहल्ले होते हैं, 2-2 3-3 घरों के, और इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। गाँव के बड़े लोग जहाँ वो अपने बच्चों की बेहतर नशोनुमा, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखते हैं। इसके साथ-साथ अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसको एंड तक आपने ज़रूर देखना है। वीडियो है कि गाँव के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके बताना भी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलें चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि गाँव के लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। गाँव की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का। सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई खूबसूरत सिंगर कोई खूबसूरत नगमा पेश कर रहा हो। गांव के लोग सुबह होते ही रूटीन वाइज के काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। खूबसूरत परिंदे खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। पहाड़ियों के ऊपर धूप नज़र आ रही है, महसूस होता है कि सूरज तुलू हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म की चिड़ियाँ उसको खूबसूरत नगमे पेश करती हैं। सूरज तुलू हो चुका है, क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। गांव के बच्चे सुबह सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करते हैं और धूप में बैठ जाते हैं। गांव के बड़े लोग सुबह होते ही अपने कामों में जहाँ मसरूफ़ हो जाते हैं, वहाँ बच्चे भी इनका मुकम्मल हाथ बटाते हैं। मवेशियों को सुबह सवेरे बाहर बांधना, शाम को अंदर कमरे में इनको बांध देना, ये गांव के लोगों का मामूल के मुताबिक काम होता है। ये नन्ही सी बच्ची धूप में सुबह बैठकर अपने स्कूल का काम कर रही है। गांव के तालिब इल्म सुबह सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी सुबह सुबह उठ जाते हैं और धूप में खेलने कूदने लगते हैं। ये बचपन भी क्या अजीब बचपन होता है, ना खाने पीने का फिक्र, ना फ्यूचर की टेंशन, बस एक ही काम है, खेलना कूदना। ये नौजवान सुबह सुबह कबूतरों के साथ खेल रहा है। गांव में बच्चे लकड़ियां इकट्ठी करते रहते हैं और जब बारिश होती है तो इनको जलाते हैं। गांव में हर घर में फ्रीज़र वगैरह तो नहीं होती है, तो गर्मी के मौसम में ये मिट्टी के मटके पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें पानी भर दिया जाता है और फिर इसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गांव के अंदर आग जलाने के लिए ये चूल्हे बनाए जाते हैं जिसमें आग जलाई जाती है। इसको गांव की ज़ुबान में चलियाना कहा जाता है। इस चूल्हे के चारों तरफ छोटी छोटी दीवारें बना दी जाती हैं ताकि हवा इस चूल्हे के अंदर जलती हुई आग को बुझा ना दे। गांव के अंदर कमरों में चिमनी लगा दी जाती है जिसको स्टोव भी कहा जाता है, तो सर्दियों में आग जलाई जाती है जिससे कमरा पूरा गर्म रहता है। इस स्टोव से कमरे के अंदर धुआं नहीं पड़ता, इसका एक पाइप कमरे की छत से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे कमरा गांव के लोग
بارش سے بچنے کے لیے گھر کے ایک سین میں یہ چھوٹا سا کچن بنا لیتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ گاؤں کے یہ خوبصورت لہلاتے گندم کے کھیت کیا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر مال مویشی پالتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جہاں وہ اپنی اور اپنے بچوں کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں، وہاں پر یہ جانوروں کی خوراک کا بھی خیال بڑے آسان طریقے سے رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت مہارت کے ساتھ یہ چارہ باندھا گیا ہے جو جانور کھا رہے ہیں۔ یہ بچہ روٹی کھا رہا ہے اور اس کی بہن ننھی سی گڑیا جو اپنے گھر کے سین میں جھاڑو دے رہی ہے۔ گاؤں کے بڑے لوگ جہاں وہ اپنے بچوں کی بہتر نشو و نما، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کو یہ طریقہ کار بھی سکھاتے ہیں، مینر سکھاتے ہیں کہ گھر کا کام صبح کیسے کیا جاتا ہے۔ گاؤں کے یہ سادہ مکان کیا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ کمرے کے اندر بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے یہ برتن خوبصورت انداز میں کیا نظارہ پیش کرتے ہیں۔ خوبصورت موسم اور گاؤں کے ہر طرف مکمل خاموشی، صاف و شفاف صحت بخش ہوا کیا حسین منظر پیش کرتی ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر مکان پتھروں سے بنائے جاتے ہیں۔ ان پتھروں کو پہلے بڑی مہارت کے ساتھ تراشا جاتا ہے، پھر ان سے مکان تیار کیے جاتے ہیں۔ گاؤں میں مال مویشیوں کے لیے گاؤں کے لوگ گھاس کاٹ کر اس کو خشک کر لیتے ہیں اور اس طرح جمع کر لیتے ہیں اور موسم برسات میں پھر ان کو کھانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ یہ جمع کی ہوئی گھاس بڑے طریقے کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ اس کو گاؤں کی زبان میں گاڑا کہا جاتا ہے۔ اس کو دستی مشین کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہاتھ سے چلنے والی مشین۔ یہ چھوٹا سا ڈبہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ڈبہ نہیں بلکہ اس کو تندور کہا جاتا ہے، جس میں عورتیں لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ جلاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ روٹی لگاتی ہیں۔ یہ بچیاں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک دوسری کو کنگھی کر رہی ہے۔ گاؤں کے کھیتوں کے کنارے کھلے ہوئے یہ خوبصورت پھول اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ موسم بہار آنے والی ہے۔ اور یہ خوبصورت درخت جس کو سمبل کہا جاتا ہے، اس کے پھول جب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سفید روئی بنتی ہے، جس کو گاؤں کے لوگ جمع کر لیتے ہیں اور اس کی روئی کو تکیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت یہ چشمہ ہے، اس کا پانی کتنا صاف ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زمین سے کس طرح باہر نکل رہا ہے۔ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ گاؤں کی عورتیں صبح برتنوں کو صاف کر کے دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے کھیتوں کے ارد گرد یہ باڑ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کھیت محفوظ رہتے ہیں، جانور ان کے کھیتوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے گاؤں کے بزرگ انکل ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم انکل، کیا حال ہے؟ یہ اصل انکل بڑا آسان پیار کرنے آسان محلے نہیں رونق
انہاں گپ شپ مارنے ہیں یہ ہن بیمار ہیں تے اساں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دیں محمد کریم انہاں نام ہے اور چاچا کیا حال ہے صحت میں شکر اللہ ٹھیک ہے گاؤں کے یہ چھوٹے چھوٹے راستے جو ایک محلے کو دوسرے محلے سے ملاتے ہیں، ان راست گاؤں کے یہ جانور گاؤں کے لوگ صبح ان کو جنگل میں کھلے کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور شام کے وقت یہ جانور واپس گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ گاؤں کے یہ جانور جنگل سے چرنے کے بعد ابھی واپس گھر لوٹ رہے ہیں۔ گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے ہیں، دو دو تین تین گھروں کے، ان کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اوورال یہ ایک ہی گاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت گھر، یہ لہلاتی فصلیں گاؤں کی خوبصورتی پیش کرتی ہیں۔ گاؤں کا یہ بچہ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے۔ شام ہو رہی ہے، آسمان پر سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے۔ آسمان پر سیاہ کالے بادلوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ شام بھی گاؤں کی کیا حسین ہوتی ہے۔ پرندے واپس اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں۔ لوگ گاؤں کے جو دن بھر کی محنت مشقت کرنے کے بعد واپس اپنے گھروں میں لوٹ رہے ہیں۔ آج کا یہ دن، آج کا یہ گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جی میرے دوستو، یہ تھی گاؤں کے لوگوں کی کہانی کہ گاؤں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔